السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 4 ہے، سورہ نساء ہے، اور آیت نمبر 10 کے بعد۔ پارہ نمبر 4 سورۃ النساء، آیت نمبر 10 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسی نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ فی اولادکم، فی بیچ بارے اولادکم، تمہاری اولادوں کے بارے میں اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں۔ للذکر، واسطے ہر مرد کے، مثل و برابر حظ حصے، الانثیین، دو مؤنثوں کے، دو عورتوں کے۔ وراثت کے مسائل میں اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں کہ وراثت میں سے ہر بیٹے کو، ہر مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ دینا چاہیے۔ اگر 2 بیٹیاں ہیں تو ان کو 1 روپیہ دیں گے تو 2 روپے 2 بیٹیوں کو ملیں گے، اور اس کے مقابلے میں بیٹا جو ہے اس کو اکیلے کو 2 روپے ملیں گے۔ 2 بیٹیوں کو 1 روپیہ، کل 2 روپے، اور اس کے مقابلے میں بیٹا جو ہے اس کو 2 بیٹیوں کے برابر 2 روپے ملیں گے۔ یعنی دوسرا اس کا یہ ہم سمجھ لیں کہ ہر بیٹے کو ہر بیٹی سے دگنا حصہ ملے گا وراثت میں۔ مرنے والے ماں باپ ہوں تو ان کو ان کی وراثت میں سے ہر بیٹے کو ہر بیٹی سے 2 گنا حصہ ملے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر ہیں وہ بیٹیاں ہی، اگر مرنے والے کی وراثت کے مالک جو ہے صرف بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، فوق اثنتین، اوپر 2 کے، یعنی زیادہ 2 سے، فلہن، پس واسطے ان کے ثلثا، اصل میں تھا ثلثان، 3 میں سے 2 تہائی جس کو کہتے ہیں 2/3۔ اگر مرنے والے کی جو وراثت چھوڑ کر جا رہا ہے دنیا سے، وہ بھی اس کی اگر جو ہے صرف 2 بیٹیاں ہیں تو کل جائیداد کے 3 حصے کر کے 2 حصے ان دونوں بیٹیوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور 1 حصہ جو بچے گا وہ باقی رشتہ داروں کو چلا جائے گا۔ تو ثلثاء کے معنی 2 تہائی، 2/3۔ 2 بیٹیاں ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو جو ہے 2/3 ملے گا۔ ما ترک کا جو چھوڑا اس مرنے والے نے، جو مال و دولت یا وراثت چھوڑی ہے، اس کا 2 تہائی حصہ جو ہے 2 یا اس سے 2 بیٹیاں سے زیادہ جو ہیں ان کو ملے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ، اور اگر ہے بیٹی، واحدتاً، ایک ہی، اگر مرنے والی کی بیٹی جو ہے وہ صرف ایک بیٹی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، پس واسطے اس ایک بیٹی کے نصف جائیداد ہے، آدھی جائیداد۔ اگر مرنے والے کی ایک بیٹی ہے تو اس کو کل جائیداد کا نصف حصہ جو ہے مل دے گا، باقی جو ہے وہ دوسرے رشتہ داروں کو جائے گا۔ اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو ان سب کو جو ہے 2/3، 2 تہائی جو بنے گا ان سب میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور واسطے اس مرنے والے کے ماں باپ کے، لِكُلِّ وَاحِدٍ، واسطے ہر ایک کے، مِنْهُمَا، ان دونوں میں سے، السُّدُسُ، حقیقی چھٹا حصہ ہے، مما، اس میں سے، ترک جو اس نے وراثت چھوڑی۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر ہے واسطے اس کے، یعنی مرنے والے کی اولاد، اگر مرنے والا جو ہے اس کی اولاد بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، تو اب اس کی وراثت جو ہے پہلے ماں باپ کو جو ہے چھٹا حصہ دیا جائے گا، کل جائیداد کا 6 حصے کر کے 1 حصہ جو ہے دونوں کو، ماں اور اس کی ماں، مرنے والے کی ماں اور باپ کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ باقی جو ہے
وہ اس کی اولاد میں ایک نسبت دو کے لحاظ سے، یعنی بیٹے کو دو اور ہر بیٹے کو دو اور ہر بیٹی کو ایک کے حساب سے جو ہے باقی جو بچے گا ان کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، پس اگر نہیں ہے واسطے اس مرنے والے کے اولاد۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، تو ماں باپ کو سب سے پہلے جو ہے ان کو ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، باقی جو بچے گا وہ اولاد میں تقسیم ہو جائے گا، ہر بیٹے کو ہر بیٹی سے دگنا۔ اور اگر اس مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ وارثہ ہو، اور وارث ہوئے اس کے ابواہ ہو، ماں باپ اس کے، فلِ امہ ہی، پس واسطے اس کی ماں کے، الثلث، تیسرا حصہ ہے۔ اگر مرنے والا جو ہے اس کی اولاد نہیں ہے، بے اولاد ہے، لیکن ماں باپ ہیں اس کی وراثت کے مالک، تو پھر جو ہے تیسرا حصہ جو ہے مرنے والی کی ماں کو ملے گا، باقی 5 حصے جو ہے وہ اس کے باپ کو ملیں گے، مرنے والے کے باپ کو۔ تیسرا حصہ جو ہے مرنے والے کی ماں کو، اور باقی 2 حصے جو ہے، میں شاید 5 کہہ گیا ہوں، 2 حصے باقی جو ہیں وہ اس کے باپ کو ملے گا۔ وہی ہے ماں جو عورت ہے اس کو 1 حصہ، اور باپ جو مرد ہے اس کو اس سے دگنا، یعنی 3 میں سے 2 باپ کو اور 1 حصہ جو ہے وہ اس کے ماں کو۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرنے والے، پس اگر ہے مرنے اس کے واسطے اس کے اخوتن، بہن بھائی، اگر مرنے والے کا نہ اپنا اولاد بھی نہیں ہے لیکن بہن بھائی ہیں، تو پھر ماں اور بہن بھائی کے ساتھ جو ہے ماں باپ بھی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ فلِ امہ ہی، پس واسطے اس کی ماں کے، السدس، چھٹا حصہ ہے، اور باقی جو 5 حصے ہیں وہ باپ کو جب مل جائیں گے۔ اگر مرنے والے کے اولاد نہیں ہے، بہن بھائی ہیں اور ماں باپ ہیں، تو ماں کو جو ہے چھٹا حصہ ملے گا کل وراثت کا، اور باپ کو جو ہے باقی 5 حصے مل جائیں گے، اور اس کے بہن بھائی جو ہے وہ محروم ہو جائیں گے ماں باپ کے ہوتے ہوئے۔ یہ اصول جو ہے بنیادی یاد رکھنا چاہیے کہ جس گھر میں عورتوں کے ساتھ ایک بھی مرد ہو، بیٹے کی صورت میں یا باپ کی صورت میں، وہ ساری کی ساری جائیداد جو ہے اس گھر کے اندر رہتی ہے، گھر سے باہر دوسرے رشتہ داروں کو نہیں جاتی۔ اگر کسی گھر میں مثال کے طور پر 5 بیٹیاں، ایک بیٹا ہے، اس ایک بیٹے کی وجہ سے ساری جائیداد جو ہے اسی گھر میں وہ رہ جائے گی، تقسیم ہوگی، تو اس گھر کے ہی 5 بچیوں کو اور ایک بیٹے کو ان میں تقسیم ہو جائے گی۔ لیکن اگر جو ہے بیٹا نہیں ہے تو 5 کو جو ہے 2/3 دے کر باقی جو ہے گھر سے باہر دوسرے رشتہ دار ان کو چلا جائے گا۔ تو یہ اصول ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی مرد ہے، ورثاء میں سے بیٹا ہے یا باپ ہے مرنے والے کا، تو دونوں صورتوں میں وراثت جو ہے اسی گھر میں رہے گی اور اس گھر سے باہر کسی کو نہیں جائے گی۔ اچھا جی، آگے کیا ہے؟ فرمایا کہ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر مرنے والے کے بہن بھائی ہیں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی 5 اس کے باپ کو ملیں گے۔ من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوسی، جو وہ وصیت کرتا ہے، بہا، ساتھ اس کے، او دین، یا بعد قرض کے۔ اگر مرنے والا جو ہے اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو سب سے پہلے جو اس کا قرض اتارا جائے گا، اس کے بعد جو باقی بچے گا وہ، اگر اس نے وصیت کی ہے کسی غیر وارث کے لیے، وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، وارثوں کے جو ہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، ان کے حصے اللہ رب العزت نے مقرر کر دیے، اور اگر 1/3 وہ دینا چاہتا ہے کسی غیر وارث کو، وارثوں کو نہیں دے سکتا، وارثوں کو وہی ملے گا جو اللہ نے مقرر کیا۔ تو اگر وہ 1/3 جو ہے وہ
وارثوں کے علاوہ کسی کو دینا چاہتا ہے تو وہ تیسرا حصہ جو ہے اس کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کم کر دے اس کی مرضی، زیادہ سے زیادہ تیسرا حصہ کل جائیداد کا جو ہے وہ کسی غیر وارث کے نام کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ اور یہ جو ہے پہلے قرض ادا ہوگا، پھر جو ہے وصیت کو کے مطابق تقسیم ہوگی، جس کو اس نے 1/3 جو ہے ایک تہائی حصہ جو جائیداد کا اس نے وصیت میں لکھا ہے، اس کی وصیت پہ عمل کیا جائے گا۔ باقی جو بچے گا پھر جو اس کے وارث بنیں گے ان کو جو ہے تقسیم کر دیا جائے گا۔ آباؤکم، باپ دادا تمہارے، و ابناؤکم، اور بیٹے تمہارے، لا تدرون، نہیں تم جانتے، ایہم، کون ان میں سے اقرب، زیادہ قریب ہے، لکم، واسطے تمہارے، نفع دینے کے اعتبار سے۔ تمہیں نہیں پتہ کہ تمہاری اولاد میں سے کون تمہیں فائدہ دینے والا ہے اور کون جو ہے کل کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ اس لیے باپ دادا ہوں یا بیٹے ہوں، کسی کو تم جو ہے وہ وراثت سے محروم نہیں کر سکتے۔ یہ جو آگ کا مسئلہ نا، یہ جاہلوں نے بنایا ہوا ہے کہ وارث جو ہے کسی بیٹے کو یا بیٹی کو یا کسی جو ہے اپنی بیوی کو، یا مثال کے طور پر، یا کسی وارث کو جو اس کا وارث ہے اس کو وہ اس کی سرکشی نافرمانی کی وجہ سے جو ہے اس کو آگ کر دے، حصے سے وراثت سے محروم کر دے۔ یہ جاہلوں نے مسئلہ گھڑا ہوا ہے، یہ اللہ کے قرآن کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ دادا میں سے یا بیٹوں میں سے کون تمہارے زیادہ قریب ہیں نفع کے اعتبار سے۔ تمہیں نہیں پتہ ان کے بارے میں۔ ہو سکتا ہے آج کا نافرمان بیٹا کل کو فرما بردار ہو جائے، اور ناحق طور پر نافرمان کو جو جائیداد سے محروم کیا گیا تو اس کے ساتھ ظلم ہے۔ آج اگر نافرمان ہے، ہو سکتا ہے کل اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ آج کا ہدایت والا جو ہے ہو سکتا ہے کل کو گمراہ ہو جائے۔ تو یہ ہم جو ہے کسی کو محروم نہیں کر سکتے۔ میں نے کل کے سبق میں بھی یہ بتایا تھا کہ ایک تو مرتد ہونا، اگر کوئی شخص جو ہے ورثاء میں وہ اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہ حصے سے وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ یا کسی عورت کو جو ہے مرد نے طلاق دے دی ہے تو اس مرد کی جس نے طلاق دی ہے وہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی ہے، تو اب اس کی جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اپنی مرضی سے کسی کو آگ کرنا، محروم کرنا وراثت، یہ جہالت ہے، یہ جاہلوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کا مسئلہ، یہ حدیث کا مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے، لازم ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ جو حصے مقرر کیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور یہ تم پر لازم ہے کہ ہر ایک کو اس کا جو حصہ اللہ نے مقرر کر دیا وہ اس کو دیا جائے، اس میں کمی بیشی نہ کی جائے، اس کسی کو محروم نہ کیا جائے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیماً، بہت زیادہ جاننے والا، حکیماً، بہت زیادہ دانائی والا، حکمت والا، سمجھ بوجھ والا۔ وَلَكُمْ، اور واسطے تمہارے، نصف و آدھا حصہ ہے وراثت کا، ما تو طرح کا جو چھوڑ جائیں، ازواجکم، بیویاں تمہاری۔ اگر تمہاری بیویاں جو ہے فوت ہو جاتی ہیں، اب خامد کو کیا ملے گا؟ ان لم یکن، اگر نہیں ہے، لہن، وارث کے ولدن، وارث عورت کے ولدن، اولاد۔ اگر کوئی عورت جو ہے بے اولاد ہے اور مر جاتی ہے، اب اس کی وراثت میں سے اس کا جو خامد ہے اس کو نصف حصہ جو ہے وہ وراثت کا ملے گا، باقی نصف حصہ جو ہے اس مرنے والی عورت جو ہے اس کے پچھلے رشتہ داروں کو، خونی رشتہ دار جو اس کے وارث بنتے ہیں ان کو ملے گا، بہن بھائیوں کو یا کسی اور کو۔ اگر اس کی وہ بے اولاد مرتی ہے تو خامد کو آدھا حصہ ملے گا کل جائیداد کا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ، پس اگر ہے واسطے ان کے ولدن، اولاد، اگر مرنے والی، یہ دوسرا مسئلہ آ گیا کہ اگر مرنے والی عورت جو ہے، پہلا مسئلہ کہ بے اولاد مرتی ہے تو خامد کو نصف حصہ ملے گا کل جائیداد کا۔ دوسرا مسئلہ آ گیا کہ اگر کوئی عورت جو ہے اولاد والی فوت ہوتی ہے، اس کی اولاد بھی ہے، تو پھر جو ہے فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پس واسطے تمہارے چوتھا حصہ ہے۔
مما اس میں سے جو ترکنا وہ چھوڑیں. اگر مرنے والی عورت بے اولاد ہے تو وراثت کا نصف حصہ مرد کو اس کے خامد کو ملے گا، باقی اس کے رشتہ داروں کو. اور اگر جو ہے وہ اولاد والی ہے تو پھر خامد کو چوتھا حصہ ملے گا کل جائیداد کا، نصف کی بجائے کل چوتھا حصہ، اور باقی 3 حصے جو ہے اس کی اولاد میں تقسیم ہو جائیں گے. من بعد وصیت، بعد وصیت کے، یوصینا جو وہ عورتیں وصیت کریں بہا ساتھ اس مال کے، وراثت کے، او دین یا بعد قرض کے. پہلے قرض ادا کیا جائے، پھر اگر اس نے وصیت کیا ہے 1/3 1/3 وراثت کی کسی غیر وارث کو، کسی وجہ سے کوئی غریب ہے، یتیم ہے یا کچھ بھی ہے، تو اس کے بعد جو ہے قرض کے بعد جو ہے اس کو 1/3 جو ہے 1/3 حصہ جو وصیت کی ہے وہ نکالا جائے گا علیحدہ، اور اس کے بعد جو باقی بچے گا پھر وہ جو ہے اس کی اولاد میں تقسیم، خامند اور جو ہے اولاد میں تقسیم ہوں گے. پہلے قرض، پھر وصیت 1/3 نکالی جائے، اس کے بعد جو ہے خامند کا چوتھا حصہ، اور اس کے بعد جو ہے پھر باقی جو بچے 3 حصے وہ اس کی اولاد میں تقسیم ہوں گے. وَلَهُنَّ، اور واسطے ان عورتوں کے، الربع حقیقی چوتھا حصہ ہے، مما اس میں سے ترک تم جو چھوڑ جاؤ تم، ان اگر لم نہیں ہے یا نہیں یکن ہے لکم واسطے تمہارے ولدن اولاد. اب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلے تھا عورت مر گئی ہے تو جو ہے وہ بے اولاد ہے تو خامند کو جو ہے وہ نصف ملے گا. اگر اولاد والی ہے تو پھر خامند کو چوتھا حصہ ملے گا وصیت، اور 1/3 کی وصیت یا قرض کے بعد. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے الٹ آ گیا، اگر مرد مر جاتا ہے تو پھر اور اگر مرد جو ہے وہ مر جاتا ہے اور وراثت چھوڑتا ہے لیکن اس کی اولاد کوئی نہیں ہے، تو اب اس کی عورت کو کیا ملے گا؟ چوتھا حصہ. عورت مرد ہے بے اولاد تو مرد کو نصف ملتا ہے، مرد بے اولاد ملتا ہے تو عورت اس کی بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا. اگر عورت بے اولاد مرتی ہے تو خامد کو نصف حصہ، اگر عورت جو ہے اولاد والی مرتی ہے تو 8واں حصہ وہ آگے آئے گا. اگر مرد جو ہے وہ مرد جو ہے بے اولاد مرتا ہے تو پھر عورت کو، مرد کو نصف ملا تھا بے اولاد عورت بیوی کے فوت ہونے پر، لیکن اگر بے اولاد خامد فوت ہوتا ہے تو عورت کو جو ہے نصف نہیں چوتھا حصہ ملے گا. باقی 3 جو ہے وہ اس کی رشتہ داروں میں چلے جائیں گے. لم یکن لہم ولد، ٹھیک ہے جی. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، بس اگر ہے واسطے تمہارے اولاد. اگر مرنے والے کی، پہلا مسئلہ ہے کہ مرنے والا جو ہے وہ بے اولاد ملتا ہے تو اس کی بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، باقی اس کے 3 حصے جو ہے اس کے بہن بھائیوں کو چلے جائیں گے مرنے والے. اب ہے دوسرا مسئلہ اس بارے میں کہ اگر خامن جو ہے وہ اولاد والا مرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پس اگر ہے واسطے تمہارے اولاد، یعنی مرد جو ہے وہ اولاد والا ہے جو فوت ہوا ہے، تو پھر اس کی بیوی کو جو ہے 8واں حصہ، فَلَهُنَّ، پس واسطے ان کے یعنی ان کی بیویوں کے الثُّمُنُ 8واں حصہ ہوگا. اگر مرد بے اولاد مرتا ہے تو عورت کو چوتھا حصہ، اگر اولاد والا ہے، فوت ہونے والا مرد اولاد والا ہے تو پھر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. مما، اس میں سے ترک تم جو چھوڑو، من بعد وصیت، بعد وصیت کے، تو سونا جو تم وصیت کرتے ہو، بہا ساتھ اس وراثت کے، او دین یا بعد قرض کے. پہلے قرض اور وصیت جو ہے 1/3 جو ہے اس کو پورا کرنا. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، اور اگر کوئی ہے رجل مرد، یورث جو وارث بنایا جاتا ہے، یعنی جس کے وارث بنتے ہیں فوت ہونے پر، کلالتاً، کلہ، یہ کلالہ سے ہم نے لفظ بنایا کلہ، وہ کلہ ہی ہے، ماں باپ دا کلہ ہی بیٹا ہے، تو کلالہ سے ہے کلہ. فرمایا ان کانا رجلن، اگر ہے کوئی مرد، یورث جو وارث بنایا جاتا ہے،
یعنی اس کی وراثت کے جو وارث بنتے ہیں، اگر وہ مرد جو ہے مرنے والا جو ہے وہ کلالہ ہے، کلہ ہے، اور امراتن یا عورت ہے کلالہ۔ کلالہ کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والا مرد ہو یا عورت، نہ اس کے اوپر والے حصے میں اپنے رشتہ دار ماں باپ زندہ ہیں اس کے موت کے فوت ہونے کے موقع پر، اور نہ نیچے اس کی کوئی اولاد ہے، تو یہ ہے کلہ، جس کو کلالہ کہتے ہیں عربی میں۔ مرنے والا مرد، اس کے نہ تو ماں باپ ہیں اس کی وراثت میں، فوت ہو چکے ہیں، وراثت میں حصہ دینے والے نہیں ہیں، اور نہ اس کی اولاد ہے کوئی، یعنی وہ بے اولاد ہے مرد۔ اسی طرح عورت ہے، وہ کلالہ کیا ہوگی کہ اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں اس کے فوت ہونے پر، اور نہ اس کے نیچے کوئی اولاد ہے۔ تو یہ ہیں دونوں، مرد اور عورت کلالہ۔ اگر یہ مسئلہ موقع بن جائے تو فرمایا کہ وَلَهُ، اور واسطے سے اخن، ایک بھائی ہے، او اختن، یا ایک بہن ہے۔ آدمی کلالہ ہے، یعنی اس کے فوت ہونے پر اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، اور اس کا ایک بھائی ہے، تو پھر یا اس کی ایک بہن ہے۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ، پس واسطے ہر ایک کے منہما، ان میں سے، السدس، حقیقی چھٹا حصہ ہے۔ اگر مرنے والا مرد کلالہ ہے اور اس کا بھائی ہے یا بہن ہے، اور اسی طرح اولاد کلالہ ہے تو اس کا جو ہے بھائی ہے یا بہن ہے، تو ان کو جو ہے یہ چھٹا حصہ مل جائے گا۔ اگر دونوں ہیں تو پھر جو ان کو دونوں کو چھٹا چھٹا حصہ۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پس اگر ہیں وہ زیادہ اس تعداد سے، ایک سے بڑھ کر ہیں، ایک بھائی سے بڑھ کر 2 3 جتنے بھی ہیں، یا ایک بہن اس سے بڑھ کر جتنے بھی ہیں، تو فرمایا فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پس اگر ہیں وہ کلالہ کے وارث جو ہیں وہ اکثر زیادہ ہیں، من ذالک اس تعداد سے، یعنی ایک سے، فہم شرکاء، پس وہ سب شریک ہوں گے، پھر سلو سے، بیچ تیسرے حصے کے، سلو سے تیسرا حصہ، 1/3، تیسرا حصہ جو ہے کلالہ کے بہن بھائیوں کو چلا جائے گا اگر وہ تعداد میں زیادہ ہیں، اور باقی 2 حصے جو ہے اس کے دیگر رشتہ داروں کو مل جائیں گے۔ من بعد وصیت، بعد وصیت کے، یوسا، جو وہی کی وصیت کی جاتی ہے، بہا، ساتھ اس وراثت کے، او دین، یا بعد قرض کے، غیر مضارن، نہ ضرر پہنچایا جائے، نہ نقصان پہنچایا جائے، کسی بھی وارث کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ نے حصہ مقرر کر دیا اس کو پورا دیا جائے، اور کسی کو ضرر یعنی نقصان نہ پہنچایا جائے، جو اللہ نے حصہ مقرر کیا اس میں کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ وصیت من اللہ، یہ نصیحت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیماً، بہت زیادہ جاننے والا ہے، حلیم، بہت زیادہ حوصلے والا ہے۔ تل کا حدود اللہ ہے، یہ حدیں ہیں، قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ وراثت کے جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے قانون ہیں، قانون وراثت ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، ہر جو شخص کہنا مانے گا، حکم مانے گا اللہ کا، و رسول، اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، یدخلہ، وہ اللہ داخل کرے گا اس شخص کو، جنات، ان باغوں میں، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، خاص نہریں، شہد اور دودھ کی، اور خاص چشموں کی، مزیدار ذائقے دار چشموں کے پانی جو ہے ان کو نہریں چلائی جائیں گی، چلتی ہوں گی جنت میں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو شخص نافرمانی کرے گا اللہ کی، اللہ کی تقسیم جو حصے ہیں ان میں نہیں مانتا، اپنی مرضی کرتا ہے، وَرَسُولَهُ، اور نافرمانی کرتا ہے اس کے پیغمبر کی، وَيَتَعَدَّى، اور وہ توڑ دیتا ہے، حدودہ، اس کے حدوں کو۔ پہلا بندہ ہے کہ وہ اللہ کی حدوں کو پورا کرتا ہے، اللہ کے رسول کے جو تقسیم حصے ہیں وہ ان پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے، نعمتیں ہیں۔ اور اس کے الٹ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کے کا نافرمان ہے اور اس کے پیغمبر کا نافرمان ہے، ان کے حکموں پر نہیں چلتا ہے، اپنی مرضی سے وراثت جو ہے کسی کو دے دی، کسی کو محروم، جس طرح ہم ہیں بیٹیوں کو عام طور پر محروم کر دیتے ہیں، بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں، تو اگر کوئی ایسا اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے
وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اور وہ توڑتا ہے اللہ کے قوانین کو، حدوں کو، یدخلو، وہ داخل کرے گا اس شخص کو، نافرمان کو، نارن، آگ میں، خالدن، وہ شخص ہمیشہ رہنے والا ہوگا، فیہا، بیچ اس آگ کے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور وہاں سے اس کے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ تو یہ دونوں گروہوں کے بارے میں اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ جو اللہ کی حدوں کو، حکموں کو، فیصلوں کو مانے گا اور حقداروں کا جو حق مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے وہ دے دے گا، اس کے لیے جنت اور جنت کی نعمتیں ہیں، ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور ان کے مقرر کیے ہوئے قانون جو ہے، فیصلے جو ہے، ان کے وہ ان کو توڑ دے گا، تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ آگ میں داخل کریں گے، اور اس آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا، اور وہاں سے اس کے ذلیل کرنے والا عذاب بھی ہوگا۔ لو جی پھر میں سنا دوں آپ کو پیچھے۔ کہاں تھا؟ ہاں جی، یوصیکم، نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ، فی اولاد، بیچ بچوں کے، اولاد کے، کم، تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے کہ تم نے جو ہے وراثت میں ان کو کتنا حصہ دینا ہے۔ للذکر، واسطے تمام مردوں کے، مثل و برابر، حظ حصے، الانثیین، حقیقی دو عورتوں کے ہے، یعنی ہر بیٹی کا جو ہے اس سے دگنا بیٹے کو ملے گا۔ اگر ہر بیٹی کو 1,000 مل رہا ہے تو ہر بیٹے کو اس کا دگنا 2,000 ملے گا۔ بیٹی کو ہر بیٹے سے آدھا، نصف، یعنی اگر بیٹی کو 1,000 تو بیٹے کو 2,000۔ اس طریقے سے جو ہے بیٹیوں اور بیٹوں میں کے اندر وراثت جو ہے وہ تقسیم کی جائے گی۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، بس اگر ہیں اولاد میں بیٹیاں ہی، عورتیں ہی، فوق اثنتین، 2 یا 2 سے زیادہ، فلہن، پس واسطے ان بیٹیوں کے، ثلثا، 2/3 ہے، 2/3، 3 میں سے 2 حصے ہیں، جو ان 2 یا 3 یا 4 یا 10 بیٹیوں میں وہ 3 برابر جو ہے وہ 2 حصے تقسیم کر دیے جائیں گے، اور 1 حصہ جو ہے وہ اس کے دوسرے رشتہ داروں کو چلا جائے گا، ما ترک کا جو اس نے چھوڑا ہے، یعنی جو اس کی وراثت ہے۔ اگر وہ صرف بیٹیاں ہیں اس کی 2 یا 2 سے زیادہ، تو پھر ان بیٹیوں کو کل جائیداد کا 2/3، 2/3، 3 میں سے 2 حصے، اور 1 حصہ جو ہے وہ دوسرے رشتہ داروں کو چلا جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ، اگر ہے بیٹی واحدۃً، ایک ہی، فلہا، پس واسطے اس کے، النصف، حقیقی آدھا حصہ ہے۔ اگر 2 3 کے بجائے بیٹی 1 ہے تو اس بیٹی کو جو ہے مرنے والے کی کل جائیداد کا نصف مل جائے گا، اور باقی نصف جو ہے اس کے بہن بھائیوں میں، دیگر رشتہ داروں میں چلا جائے گا۔ ولی ابویہ، اور واسطے اس مرنے والے مرد کے ماں باپ کے، لکل واحد، واسطے ہر ایک کے، منہما، ان دونوں میں سے، السدس، چھٹا حصہ ہے۔ اگر اس کے ماں باپ ہیں تو ماں باپ کو جو ہے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، مما، اس میں سے ترکہ، جو اس نے چھوڑا ہے، وراثت چھوڑی۔ ان کان لہو ولد، اگر ہے واسطے اس مرنے والے کی اولاد، شرط یہ ہے، چھٹے حصے کی شرط یہ ہے کہ وہ اولاد والا ہے، اولاد بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، تو ماں باپ کو جو ہے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور باقی جو ہے اس کی اولاد میں تقسیم ہو جائیں گے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ، بس اگر نہیں ہے لہو واسطے اس مرنے والے کے ولد، اولاد، وارثہ، اور وارث ہوئے ہیں اس کے ابواہ، ہو اس کے دونوں ماں باپ، فلأمہ، پس واسطے اس کی ماں کے، الثلث، حقیقی تیسرا حصہ ہے۔ اگر مرنے والے کا جو ہے اولاد بھی ہے اور ماں باپ کی، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، بس اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، ولد، وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ، اور وارث ہیں اس کے صرف ماں باپ ہی، فَلِأُمِّهِ، پس واسطے اس کی ماں کے، الثلث، تیسرا حصہ ہے۔ اگر صرف ماں باپ وارث ہیں تو ماں کو تیسرا حصہ، اور باقی 2 حصے جو باپ کو چلے جائیں گے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر ہیں واسطے اس کے بہن بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں مرنے والے کی، تو پھر کیا ہوگا؟
فل ہی اور ماں باپ بھی ہیں، فل ہی پس واسطے اس کی ماں کے السدس چھٹا حصہ ہے، اور باقی جو ہے 6 میں سے 5 حصے جو ہے وہ باپ کو مل جائیں گے۔ من بعد وصیت، بعد وصیت کے، یوسی جو وہ وصیت کرتا ہے، بہا ساتھ اس جائیداد کے، او دین یا بعد قرض کے۔ آباؤکم باپ دادا تمہارے، و ابناؤکم اور بیٹے تمہارے، لا تدرون نہیں تم جانتے، ایہم کون ان میں سے، اقرب زیادہ قریب ہے، لکم واسطے تمہارے، نفعن فائدہ دینے میں۔ تمہیں نہیں پتہ کہ ان تمہاری اولاد میں سے تمہیں کون فائدہ پہنچائے اور کون نقصان پہنچائے، اس لیے جو ہے وراثت کے جو حصے مقرر کر دیے اللہ تعالیٰ نے، کسی کو عاق نہیں کر سکتے، وراثت سے محروم نہیں کر سکتے کسی وجہ سے بھی، سوائے اس کے کہ کوئی کافر ہو جائے تو وہ کفر کی وجہ سے اپنے ماں باپ یا رشتہ داروں کی جائیداد سے محروم ہو جائے گا، یا عورت کو طلاق مل گئی ہے تو طلاق دینے والی کی وارث نہیں ہوگی وہ۔ تو فرمایا کہ آباؤکم باپ دادا تمہارے، او ابناؤکم یا ابناؤکم اور بیٹے تمہارے، لا تدرون نہیں تم جانتے، ایہم کون میں سے اقرب زیادہ قریب ہے، لکم واسطے تمہارے، نفعن فائدہ بچانے میں۔ فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے، لازم ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے جو حصے مقرر کر دیے اللہ کی طرف سے لازم ہے، ان پہ عمل کرنا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اگر کرو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیماً بہت زیادہ جاننے والا، حکیماً بہت زیادہ دانائی والا۔ ولکم اور واسطے تمہارے، نصف آدھی جائیداد ہے، ما ترا کا جو چھوڑی، ازواجکم تمہاری بیویوں نے، ان لم اگر نہیں ہے، نہیں یکن ہے، نہ ہننا واسطے ان بیویوں کے، ولدن اولاد، اگر کوئی شخص جو ہے اس کی بیوی جو ہے مر جاتی ہے اور بے اولاد ہے تو پھر اس کے خامن کو آدھی جائیداد ملے گی۔ بیوی اگر بے اولاد مرتی ہے تو اس کے خامن کو جو ہے نصف جائیداد ملے گی اس کی، باقی نصف جو ہے اس مرنے والی عورت کے بہن بھائیوں کو یا جو بھی رشتہ دار ہیں ان کی طرف چلی جائے گی۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ پس اگر ہے نہ ہننا بعد سے ان عورتوں کے، ولدن اولاد، اگر مرنے والی عورت جو ہے وہ بے اولاد کی بجائے اولاد والی ہے تو پھر کیا ہوگا، فَلَكُمْ پس واسطے تمہارے، یعنی اس کے خامد کے، الربع حقیقی چوتھا حصہ ہے۔ اگر جو ہے عورت جو ہے مرتی ہے بے اولاد تو خامد کو اس کی وراثت کا نصف حصہ، اور اگر عورت جو ہے اولاد والی فوت ہوتی ہے تو خامد کو نصف کی بجائے چوتھا حصہ ملے گا، مما اس وراثت میں سے، ترکنا جو وہ چھوڑیں، من بعد وصیت بعد وصیت کے، یوسینا جو وہ وصیت کریں، بہا ساتھ اس کے، او دین یا بعد قرض کے۔ یہ یاد رکھا جائے کہ وصیت 1/3 3 میں سے 1 حصہ، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور دوسری بات کہ وہ وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، وصیت جو ہے وہ غیر وارثوں کے لیے، وارثوں کے لیے تو اللہ نے حصے مقرر کر دیے۔ اب اگر کسی نے جو ہے اپنے کسی رشتہ دار کو، غریب، یتیم، مسکین، بیوہ کو جو ہے کچھ دینا ہے تو اس میں سے جو ہے تیسرا حصہ جو ہے وہ دے سکتا ہے، 3 حصے سے زیادہ نہیں۔ فرمایا کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور واسطے ان عورتوں کے حقیقی چوتھا حصہ ہے، مما اس میں سے، ترک تم جو چھوڑو تم، ان لم اگر نہیں، یکن ہے، لکم واسطے تمہارے، ولدن اولاد۔ پہلے تو عورت کا مسئلہ آ گیا کہ اگر عورت جو ہے بے اولاد مرتی ہے تو آدمی کو نصف ملے گا، اگر اولاد والی ملتی ہے تو اس کے آدمی کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اب آ گیا کہ اگر مرد مرتا ہے بے اولاد تو عورت کو جو ہے چوتھا حصہ ملے گا۔ وَلَهُنَّ اور واسطے ان عورتوں کے، الربع حقیقی چوتھا حصہ، مما اس میں سے، ترک تم جو چھوڑا تم نے، یعنی مردوں نے، ان لم یکن اگر نہیں ہے، لکم واسطے تمہارے، ولدن اولاد۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ پس اگر ہے واسطے تمہارے، ولدن اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ پس واسطے ان عورتوں کے، یعنی تمہاری جو بیوی ہے، بیوہ ہو گئی ہے بیوی، اس کو پھر 8واں حصہ ملے گا اگر وہ اولاد والی ہے۔ اگر مرنے والا جو ہے وہ اولاد والا، بے اولاد ہے تو اس کی بیوی بیوہ کو چوتھا حصہ ملے گا، اگر وہ اولاد والا ہے تو پھر اس کی بیوہ کو 8واں حصہ ملے گا۔
مما اس میں سے ترک تم جو چھوڑا تم نے، من بعد وصیت بعد وصیت کے، تو سونا جو تم وصیت کرتے ہو، بہا ساتھ اس وراثت کے، او دین یا بعد قرض کے۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، اگر ہے کوئی مرد، یورث جو وارث بنایا جاتا ہے، کلالتاً اکیلا، یعنی اوپر اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، وہ کلم کلا جو ہے فوت ہوتا ہے۔ اب امراتن، یا کوئی عورت کلالہ ہے جس کے نہ ماں باپ ہیں فوت ہونے کے وقت، نہ نیچے کوئی اولاد ہے، تو پھر ولا ورواس سے اس شخص کے اخن بھائی ہے، اور اختن یا بہن ہے، فلکل واحد، پس واسطے ہر ایک کے منہما، ان دونوں میں سے، السدس، چھٹا حصہ ہے۔ بہن بھائی جو ہیں ان سب میں، ان دونوں میں سے جو ہے ہر ایک کو جو ہے چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پس اگر وہ زیادہ ہیں اس تعداد سے، فَهُمْ شُرَكَاءُ، پس وہ شریک ہوں گے، حصے دار ہوں گے، فِي الثُّلُثِ، بیچ تہائی حصے کے۔ اگر مرنے والا کلالہ جو ہے یا عورت ہے، اس کا صرف بھائی ہے تو چھٹا حصہ، یا صرف بہن ہے تو اس کو بھی چھٹا حصہ، اور اگر وہ ایک بھائی یا ایک بہن سے زیادہ تعداد ہے وارثوں کی کلالہ کے، مرد کلالہ یا عورت کلالہ کے، تو پھر ان سب کو جو ہے وہ ملے گا ثلث، تیسرا حصہ۔ پھر وہ تیسرا حصہ جو ہے ان میں بانٹ دیا جائے گا، باقی دو حصے جو ہے دوسرے رشتہ داروں کو چلے جائیں گے۔ من بعد وصیت، بعد وصیت کے، یوسا جو وصیت کی جاتی ہے، بہا ساتھ اس وراثت کے، او دین یا بعد قرض کے، غیر مضارن، نہ نقصان پہنچایا جائے کسی بھی وارث کو جو ہے، نقصان یعنی کمی، اس کے جو اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے اس سے کم نہ دیا جائے، اس کو نقصان نہ بچایا جائے۔ جو حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے ہر شخص کا، ہر عورت کا، ہر مرد کا، اس کو پورا دیا جائے، اور اس میں کوئی نقصان یعنی کمی نہ کی جائے۔ وصیت من اللہ، یہ وصیت ہے، نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، حلیم، بہت زیادہ حوصلے والا ہے، برداشت والا ہے۔ دل کا حدود اللہ، یہ حدیں ہیں، قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو شخص حکم مانے گا اللہ تعالیٰ کا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، يُدْخِلْهُ، وہ داخل کرے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کو، جنات، ان باغوں میں، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، خاص نہریں۔ خالدین، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، وذالک، اور یہ الفوز، حقیقی کامیابی ہے، العظیم، حقیقی بہت بڑی، جنت میں چلے جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن یعص اللہ، اور جو شخص نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اس کے پیغمبر کی، وَیَتَعَدَّ، اور وہ توڑے گا، حدودہ، اس کے حدوں کو، قوانین کو۔ پہلا بندہ جو اس کے حدوں کو پورا کرے گا، جو اللہ نے حصے مقرر کر دیے اس پر پورا عمل کرے گا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ لیکن اگر کوئی حدوں کو توڑتا ہے، اللہ کے قوانین کو توڑتا ہے، من مرضی کرتا ہے، تو پھر جو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنے کا جو انجام ہے وہ آگ ہے۔ یدخلہ، اللہ داخل کرے گا اس شخص کو جس نے اللہ کے قانون کو توڑا ہے، کہاں داخل کرے گا؟ نارن، آگ میں، خالدن، وہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا، فیہا، بیچ اس آگ کے، وَلَهُ عذاب مہین، اور وہاں سے اس کے عذاب ہے مہین، ذلیل کرنے والا۔ اب یہ وراثت کے قانون جو ہے ان کی خلاف ورزی کا انجام آ گیا۔ اب وراثت کے علاوہ جو حقوق ہیں مردوں کے، ان میں بھی ڈنڈی مارنا، ان کا جو حق بنتا ہے ان کو نہ دینا، مثلا یتیم بچے ہیں، ان کی کوئی وراثت کھا جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ بھی آ گیا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جو کسی کا حق کھاتا ہے کسی صورت میں، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ پھر جہنم میں جائے گا۔ اس لیے وراثت کے اصول، اور یا دوسرا کوئی اور لین دین ہو معاشرے میں لوگوں کے ساتھ، جو بھی اس کا حق کھاتا ہے، ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ جو یتیموں کا مال نہ حق کھاتے ہیں وہ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے وراثت کے حقوق کے علاوہ جو معاشرے کے اندر ہمارے آپس میں لینے دینے کے
یہ ہے معاملات ہیں، ان میں بھی اگر کوئی نقصان کرتا ہے، کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، کم دیتا ہے اس کے حق سے، تو اس کا ٹھکانہ بھی جہنمی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بالشت بھر زمین جو ہے کسی دوسرے کی زمین پر قبضہ کرے گا، ناحق قبضہ کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کی ایک بالشت برابر مٹی جو ہے اس کی گردن پہ رکھے گا قیامت کے دن۔ تو یہ بددیانتی، خیانت جو ہے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی بددیانتی، ظلم، زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ باتیں جو ہے اللہ کے قرآن کی باتیں ہیں، اللہ کے نبی کے فرمان کی باتیں ہیں۔ افسوس کہ یہ باتیں ہمیں علماء اور مفتیوں نے سکھانی تھی، لیکن وہ یہ سارا قرآن چھوڑ کر، حدیث چھوڑ کر جو ہے وہ کافروں کے فتنے کے پیچھے جو ہے لگے ہوئے ہیں، اور اس فتنے کو کامیاب کر رہے ہیں اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ اب ہم جو ہے وہ جاہل کے جاہل رہ گئے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب کوئی جو ہے کسی کو محروم کر دیتا ہے وراثت سے، کسی بیٹی کو یا بہن کو، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس کی حق تلفی بہت زیادہ ظلم ہے۔ اسی طرح وراثت کے علاوہ کوئی کسی کے مال پر، کسی کی زمین پر، کسی کی اور چیز پر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے تو وہ بھی ظالم ہے، وہ بھی جہنمی ہے۔ تو یہ بھی ٹائم ہے، میں ایک دفعہ پھر پڑھ دوں اگر آپ چاہتے ہیں تو پڑھ دیتا ہوں جی۔ میں اپنا حق جو ہے ٹائم کا وہ کیوں چھوڑوں۔ یوصیکم، نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ، فی بیچ بارے، اولاد کم، تمہاری کے۔ یوصی اس لفظ نکلا ہے وصیت۔ وصیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے مرنے والا جو اپنی جائیداد کے بارے میں وصیت کرے اس کو وصیت کہیں گے، لیکن جب اللہ جو ہے وہ اس کا فاعل وصیت کا جو ہے وہ اگر اللہ ہوگا فاعل، تو اس کا پھر وصیت کا ترجمہ نہیں کریں گے، پھر نصیحت کریں گے، نصیحت، کیونکہ اللہ مخلوق تو مرتی ہے نا، اللہ تعالیٰ تو موت نہیں آتی، اس لیے وصیت کا لفظ جو ہے انسانوں کے لیے استعمال ہوگا، اس کا ترجمہ جو ہے وصیت ہی کریں گے، اور جب یہ جو ہے اللہ کے لیے استعمال ہوگا یا اللہ اس کا فاعل ہوگا تو پھر ہم وصیت ترجمہ نہیں کریں گے، پھر اس کا نصیحت کریں گے، نصیحت۔ بالذکر یہ واسطے ہر مرد کے مثل و برابر حظ حصے الانثیین ہے، حقیقی 2 بہنوں کے، 2 بیٹیوں کے ہے۔ فَإِن كُنَّ، پس اگر ہیں وہ مرنے والی کی نساء بیٹیاں ہی، فوق اثنتین، 2 یا 2 سے زیادہ، فَلَهُنَّ، پس واسطے ان کے ثلث، 2/3 ہے، 2/3 ہے، 3 میں سے 2 حصے ہیں جو ان میں برابر کے تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ماں طرح کا جو مرنے والے نے چھوڑا ہے، وہ امکانت، اور اگر ہے واحدتاً ایک ہی بیٹی، فلاح، پس اس واسطے اس ایک بیٹی کے النصف، حقیقی آدھی جائیداد ہے، آدھی وراثت ہے۔ والی ابا وہی ہے، اور واسطے اس کے دونوں ماں باپ کے، مرنے والے کے دونوں ماں باپ کے لیے کیا ہے، لکل واحد، واسطے ہر ایک کے، منہم، ان میں سے، السدس، حقیقی 6واں حصہ ہے، مما، اس وراثت میں سے، طرح کا جو اس نے چھوڑی، ان کانا، اگر ہے، لہو، واسطے اس مرنے والے کے، ولدن، اولاد، اگر مرنے والے کی اولاد بھی ہے اور ماں باپ بھی ہیں تو پھر ماں کو جو ہے 6واں حصہ ملے گا، اور باپ کو جو ہے یہ 6 حصے کا دوگنا کر لیں، 6 میں سے 2 ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے باقی جو بچے گا وہ اس کی اولاد کو جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ نہیں، فرق کل واحد، ہاں پھر ماں باپ دونوں کو 6واں ملے گا، بکل واحد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو جو ہے السدس جو ہے 6واں حصہ ملے گا، باپ کو بھی 6واں اور ماں کی بھی 6واں جو ہے، دونوں ماں باپ کو جو ہے وہاں برابر ملے گا، مما، اس میں سے، طرح کا جو چھوڑے، ان کانا لہو ولدن، اگر ہے واسطے اس کے اولاد، فَإِن لَمْ، پس اگر نہیں، یکن، ہے، لہو، واسطے اس مرنے والے کے، ولدن، کوئی اولاد، وارثہ، اور وارث ہیں اس کے، ابواہ، اس کے دونوں ماں باپ، فَلِأُمِّهِ، پس واسطے اس کی ماں کے، الثلث، حقیقی 3واں حصہ ہے۔ اگر مرنے والا جو ہے بے اولاد مرتا ہے اور ماں باپ ہیں صرف وارثوں میں سے، تو ماں کو کل جائیداد کا 3واں حصہ مل جائے گا، باقی 2 حصے جو ہیں وہ اس کے باپ کو مل جائیں گے۔ میں نے کہا ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی ایک مرد بھی ہے، باپ ہے یا مرنے والے کا بیٹا ہے، تو وراثت اسی گھر میں رہے گی، اس سے 1 پائی بھی باہر نہیں نکلے گی،
لیکن اگر کسی گھر میں نہ مردوں میں سے کوئی نہیں ہے، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں صرف، تو بیٹیوں کو جو ہے وہ اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو نصف جائیداد، باقی دوسرے رشتہ داروں کو، اور اگر دو بیٹیاں یا دو سے زیادہ ہیں تو پھر 2/3 2/3 اور باقی وراثت جو ہے وہ اس کے مرنے والے کے بہن بھائیوں کو چلی جائے گی۔ فرمایا کہ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر ہیں واسطے اس مرنے والے کے بھائی بہن، فَلِأُمِّهِ، پس واسطے اس کی ماں کے السُّدُسُ، چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیت، بعد وصیت کے۔ اگر اس کے بھائی بہن ہیں اور ماں باپ بھی ہیں تو بھائی بہن جو ہے ماں باپ کی صورت میں وہ محروم ہو جائیں گے۔ اگر مرنے والے کے بھائی بہن ہیں، اولاد نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اپنا بہن بھائی ہیں، اولاد نہیں ہے، تو پھر جو ہے بہن بھائی جو ہے اور ماں باپ بھی ہیں، بھائی بہن بھی ہیں اور ماں باپ بھی ہیں، تو ماں باپ کی موجودگی میں اس کے بہن بھائی جو ہے وہ جائیداد سے محروم ہو جائیں گے، ان کو کچھ نہیں ملے گا، اور ساری وراثت جو ہے وہ اس کی ماں اور اس کے باپ کو تقسیم کر دی جائے گی۔ ماں کو چھٹا حصہ اور باقی وصیت جو ہے، باقی جو حصہ ہے وہ 5 حصے جو ہیں وہ باپ کو چلے جائیں گے۔ من بعد وصیت، بعد وصیت کے، یوصی جو وصیت کرتا ہے بیاض ساتھ وراثت کے، اور دین یا بعض قرض کے۔ آباؤکم، باپ دادا تمہارے، وابناؤکم، بیٹے تمہارے، لا تدرون، نہیں تم جانتے، جو ہم کون ان میں سے اقرب، زیادہ قریب ہیں، لکم واسطے تمہارے، نفع کے اعتبار سے، فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، لازم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان پہ عمل کرنا لازم ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیماً، بہت زیادہ علم رکھنے والا، حکیماً، بہت زیادہ دانائی والا۔ وَلَكُمْ، اور واسطے تمہارے، نصف آدھی وراثت ہے، ماں جو طرح کا چھوڑ جائیں، ازواجکم، بیویاں تمہاری، اگر ان لم، اگر نہیں ہے، یکن ہے، لہن، واسطے بیویوں کے جو مر جاتی ہیں، ولدن، اولاد، یعنی اگر کسی کی بیوی جو ہے بغیر اولاد کے، یعنی بے اولاد مر جاتی ہے، تو اس کے خامند کو جو ہے، اس کو جو ہے نصف حصہ اس کی جائیداد کا مل جائے گا، باقی نصف جو ہے اس مرنے والی عورت کے بہن بھائیوں یا دیگر رشتہ داروں کو چلا جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پس اگر ہے واسطے ان عورتوں کے، مرنے والی عورتوں کے اولاد، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پس واسطے تمہارے یعنی مردوں کے چوتھا حصہ ہے، مما ترکنا، بعد اس کے، مما اس میں سے جو ترکنا وہ چھوڑ جائیں۔ پہلا کیا ہے کہ اگر کوئی بے اولاد عورت مرتی ہے تو اس کے خامند کو اس کی جائیداد میں سے نصف ملے گا، باقی نصف اس کے رشتہ داروں کو، اور اگر اس کا خامند کے علاوہ اس کی اولاد بھی ہے تو پھر خامند کو نصف کے بجائے چوتھا ملے گا، باقی 3 حصے جو اس کی اولاد میں تقسیم ہو جائیں گے۔ من بعد وصیت، بعد وصیت کے، یوصینا، جو وہ وصیت کرتی ہیں، بہا ساتھ اس کے، اور دین، یا بعد قرض کے، ولہن، اور واسطے ان عورتوں کے، الربع، حقیقی چوتھا حصہ، مما اس میں سے، ترک تم، جو چھوڑ جاؤ تم۔ اب مردوں کے بارے میں آگے کہ اگر اے مردوں تم میں سے کوئی فوت ہو جائے، اور ان لم یکن لکم ولد، اور نہیں ہے واسطے تمہارے اولاد، اے مردوں اگر تم میں سے جو ہے کوئی فوت ہو جائے اور وہ بے اولاد ہو، تو پھر اس کی عورت کو چوتھا حصہ ملے گا۔ عورت بے اولاد مرے تو خامند کو نصف، خامند بے اولاد ملے تو عورت کو چوتھا حصہ، مما اس میں سے، ترک تم، جو چھوڑو تم، ان لم یکن لکم ولد، اگر نہیں ہے واسطے تمہاری اولاد، فإن کان لکم ولد، پس اگر ہے واسطے تمہاری اولاد۔ اب یہ ہے کہ اگر خامند فوت ہو جاتا ہے تو اگر اس کی اولاد بھی ہے، پہلا تو ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے، صرف بیوی ہے، تو بیوی جو ہے اس کو چوتھا حصہ مل جائے گا، باقی 3 جو ہے دوسرے لوگوں کو مل جائیں گے۔ اور اگر جو ہے وہ اس کی اولاد ہے، بیوی بھی ہے، تو اولاد کی صورت میں بیوی کو جو ہے 8واں حصہ ملے گا، مما اس میں سے، ترک تم، جو چھوڑ جاؤ، من بعد وصیت، بعد وصیت کے، تو سونا، جو تم وصیت کرتے ہو، بہا ساتھ جائیداد کے، او دین، یا بعد قرض کے، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، اگر ہے رجل کوئی مرد، یورث، جو وارث بنایا جاتا ہے، کلالتاً، کلالہ، اکیلا، یعنی اس کے اوپر ماں باپ بھی نہیں ہیں، نیچے اولاد نہیں ہے، وہ کلہ ہے، تو اس کو، او امراتن، یا کوئی عورت کلالہ ہے، یعنی عورت کا بھی ماں باپ نہیں ہے اور نیچے اولاد بھی نہیں ہے،
ولا ہوا خن، اور واسطے اس مرد کے بھائی ہے، اور اختن یا بہن ہے، ان دونوں کلالہ جو ہے مرد ہو یا عورت، اگر کسی کا بھائی ہے یا کسی کی بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، بس واسطے ہر ایک کے ان دونوں میں سے السدس چھٹا حصہ ہے۔ اگر مرنے والا کلالہ مرد ہے، اس کا صرف بھائی ہے تو چھٹا حصہ، اگر مرنے والی عورت کلالہ ہے تو اس کا بھائی ہے تو اس کو بھی چھٹا حصہ، اس طرح اگر مرد کلالہ ہے تو مرتا ہے تو اس کی بہن ہے تو اس کو بھی چھٹا حصہ، اور اگر جو ہے عورت جو مرد کلالہ مرتی ہے تو اس کی بہن کو بھی چھٹا حصہ۔ تو فرمایا فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پس اگر وہ زیادہ ہیں ایک سے، اس تعداد یعنی ایک سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پس وہ شریک ہوں گے، حصہ دار ہوں گے بیچ حقیقی تیسرے حصے کے، ثلث کے معنی 1/3، تیسرے حصے کے، من بعد وصیت، بعد وصیت کے، یوسا جو وصیت کی جاتی ہے بہا ساتھ وراثت کے، اور دین یا بعد قرض کے، غیر مضار، نہ ضرر پہنچایا جائے، نہ نقصان پہنچایا جائے کسی بھی وارث کو، وصیت من اللہ، یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے، نصیحت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ اللہ تعالیٰ علیمن، بہت زیادہ جاننے والا ہے، حلیمن بہت زیادہ حوصلے والا ہے۔ دل کا حدود اللہ، یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کی، میں یطع اللہ، جو شخص حکم مانے گا اللہ تعالیٰ کا، ورسول اور اس کے پیغمبر کا، یدخلہ، وہ اللہ داخل کرے گا اس شخص کو، جنات، ان باغوں میں، تجری چلتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، خاص نہریں، خالدین، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، بیچ جنتوں کے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ حقیقی کامیابی ہے بہت بڑی۔ وَمَن یعص اللَّہ، جو شخص نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے پیغمبر، رسولہ، اس کے پیغمبر کی، فَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اور وہ توڑے گا اس کی حدوں کو، قوانین کو، یدخلہ، وہ اللہ داخل کرے گا اس شخص کو، نار، آگ میں، خالداً، وہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا، فیہا، بیچ اس آگ کے، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور واسطے اس کے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا۔ بس جی، صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔